کر رہا تھا کہ اس سے ملنے کی آرزو بھی ہے، اس سے ملنے کی آرزو بھی ہے اور وہ میرے روبرو بھی ہے. ہم نے سوچا تھا دل جلا ڈالے، پھر خیال آیا دل میں تو بھی ہے، پھر خیال آیا دل میں تو بھی ہے. تو نفرتوں کے دور میں محبتوں کو پیغام سنانے والا ایک ایسا ملوی ہمارے بیچ موجود ہے، ایک ایسا ملوی ہمارے بیچ موجود ہے. کہنا تو یہ چاہیے کہ جس طرح لیلا کے ارمان مجنو کی باتوں سے نکلتے ہیں، دن کے اجالے کالی راتوں سے نکلتے ہیں، دولت کے انبار خالی ہاتھوں سے نکلتے ہیں، اور آج ہمیں ثابت کر دینا ہے کہ آج کا قومی یکجہتی کا یہ منچ وہ منچ ہے جہاں سے میر کے آنسو میرا کی آنکھوں سے نکلتے ہیں. اور میں میر کے آنسو کو میرا کی آنکھوں سے نکالنے کے لیے ہمارے شہر کے بہت محبوب اور بہت بیسٹ افسر سنیل کڑاسنے جی صاحب کو ان شعر سے آواز دوں گا کہ اسٹیشن سے آتے آتے بوڑھی آنکھیں سوچ رہی ہے، اسٹیشن سے آتے آتے بوڑھی آنکھیں سوچ رہی ہے، پتے دیہاتی رہ جاتے ہیں، پھل شہری ہو جاتے ہیں، اور گاؤں کے بھولے بھالے واسی آج تک یہ کہتے ہیں ہم تو نہ لیں گے جان کسی کی رام دکھی ہو جاتے ہیں. آئیے پرزور تالیوں میں سنیل کڑاسنے جی آپ کے حوالے، پرزور تالیوں میں آپ کے بیچ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین مجلس، یہاں پر اسٹیج پر حاضر آزاد انور صاحب، جن کے استقبال میں جن کو اعزاز دیا جا رہا ہے اور ہمارا آج استقبال ہو رہا ہے، میرے سارے پولیس محکمے کے افسران اور سبھی بزرگ دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج اس منچ پر قومی یکجہتی کی، کمیونل ہارمنی کی اور بھائی چارے کی بات مالیگاؤں میں عموماً ہوتی ہے اور آج بھی ہو رہی ہے. میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ مالیگاؤں میں خدمت انجام دینے کا موقع مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اور کہتے ہیں کہ ہر انسان کا مستقبل اس نے لکھ کے رکھا ہے اور جس سے جو کام وہ چاہے وہ لیتا ہے. میں کوئی شاعر نہیں، میں کوئی عالم قاری یا حافظ بھی نہیں، اور مالیگاؤں میں دین کا علم سیکھ رہا ہوں، اردو زبان بھی سیکھ رہا ہوں. تو کہتے ہیں کہ اس کے لہجے میں جان آئی ہے جس کو اردو زبان آئی ہے. ہم لوگ اس اسٹیٹ کو مہاراشٹر کہتے ہیں، اس کی بھاشا مراٹھی ہے، اس کی زبان مراٹھی ہے، لیکن اردو کا مزہ کچھ اور ہے. اردو کا مزہ کچھ اور ہے. تو کہتے ہیں کہ لپٹ جاتا ہوں موسی سے تو ماں مسکراتی ہے، لپٹ جاتا ہوں موسی سے تو ماں مسکراتی ہے. غزل مراٹھی میں کہتا ہوں تو اردو مسکراتی ہے. ماہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. اس کی 10ویں تاریخ کو کل ہم سب بھائیوں نے، سب مومنوں نے ہمارے نبی ابراہیم علیہ السلام کی پیاری سنت ادا کی ہے. کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا بنائی، 6 دنوں میں دنیا بنائی. جتنا بھی علم مجھ پر ہے اس کے ذریعے کہہ رہا ہوں، اس کے سہارے کہہ رہا ہوں کہ 6 دنوں میں دنیا بنائی. اور ایک دن اللہ کے رسول جب بیٹھے تھے تو ان کی خدمت میں بیٹھے صحابہ نے ان سے سوال کیا، ان سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، دنیا میں سب سے پہلے کیا آیا؟ دنیا بنانے والے رب العالمین نے سب سے پہلے کون سی چیز بنائی دنیا میں؟ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ دنیا بنانے والے
رب العالمین نے سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرا نور پیدا کیا. نور محمدی پیدا کیا. ہمارے پیارے نبی کا نور 12,000 سالوں تک کائنات میں سفر کرتا رہا, اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تجربی کرتے ہیں. اس کے بعد رب العالمین نے اس کا ایک گوہر بنایا, ایک موتی بنایا اس سے, اور اس موتی کے 4 ٹکڑے کیے. اس سے فرش بنایا, عرش بنایا, فرشتے بنائے, آسمان بنایا, یہ ساری کائنات بنائی, لوح محفوظ بنایا, قلم بنایا. اس کے بعد 4 فرشتے بنائے, ایک اونٹ کی شکل میں, ایک گائے کی شکل میں, ایک کرگس کے ڈھانچے میں, اور ایک انسان کی شکل میں. کیا بات ہے. اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ اب عرش کو اٹھا لو عرش کو. جب فرشتوں سے عرش اٹھانا گیا تو ایک تسبیح پڑھنے کو کہا گیا. اس کے بعد فوراً عرش اٹھ گیا. تو یہ جو کائنات کیسے بنی اس کی ابتدا ہے. اور پھر قلم سے کہا کہ لکھ. قلم نے پوچھا کیا لکھوں؟ فرمایا لکھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لکھ لا الہ الا اللہ, کلمہ طیبہ لکھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب قلم نے لکھنا شروع کیا, دوستوں پرزور تالیوں سے استقبال کریں, پرزور تالیوں سے دوستوں. جب قلم نے لکھنا شروع کیا, دیکھا کہ لا الہ الا اللہ لکھا, محمد رسول اللہ. جب رسول اللہ کا نام دیکھا تو قلم نے پوچھا یا اللہ تو تو بے نیاز ہے, تو تو بے مثال ہے, لیکن تیرے ساتھ یہ بزرگی والا نام کس کا ہے؟ رب العالمین نے جواب دیا یہ میرے حبیب کا نام ہے, اور میں اسے نہ بناتا تو میں دنیا بھی نہ بناتا. اسی لیے کہتے ہیں کہ بچ نہ سکا خدا بھی, بچ نہ سکا خدا بھی محبت کے تقاضوں سے فراز, ایک محبوب کی خاطر سارا جہاں بنانا. یہ ہمارے نبی کا مرتبہ ہے. اور جس ہمارے پیارے نبی کو جو پوچھا گیا اے رسول اللہ قربانی کیا ہے, تو آپ نے فرمایا قربانی ہمارے باپ کی سنت ہے, سنت ابراہیم خلیل اللہ. میں مختصر میں اپنی بات ختم کروں گا کیونکہ یہاں کافی میرے بھائی بیٹھے ہیں جن کو آپ کو سننا ہے, اور میں تو پڑھی لکھی باتیں بولتا ہوں. یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں ان کے دماغ کی ایجاد کہا جاتا. اب یہ حقیقت ہے کہ ہزاروں سال پہلے عرب میں کہا جاتا ہے, ایک میں نے کتاب پڑھی تھی آپ کی امانت آپ کی سیوا میں, اس کا ایک سبق تھا, اس میں لکھا تھا آزر کا بیٹا. میں اردو کا طالب ہوں, ابھی اردو پڑھنا سیکھ رہا ہوں. آزر کا بیٹا, اس کے بعد توجہ کیا تو پتا چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کی کہانی ہے. اور اتنے سالوں پہلے ایک انسان, اللہ کے ایک نبی نے ساری دنیا سے لڑائی مول لی اللہ کی وحدانیت پر. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد لم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کہو کہ اللہ ایک ہے, نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے, نہ اس نے کس کو جانا نہ کسی نے اس کو جانا. یہ ساری کائنات کا ایک اکیلا مالک ہے, انصاف کے دن کا حاکم. وہی اللہ ایمان کی دولت ہے. کیا کہنا, واہ 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 واہ. یہ بات کلام پاک ہے, یہ بات اسلام کہتا ہے, اور یہ بات دنیا کا ہر مذہب کہتا ہے. بھلے ہی ہمارے راستے الگ الگ ہو, کیا کہنا, بھلے ہی ہمارے راستے الگ ہو, کوئی مندر سے جاتا ہے, کوئی مسجد سے جاتا ہے, کوئی گرجا سے جاتا ہے, کوئی گرودوارے سے جاتا ہے, لیکن منزل سب کی ایک ہے. کیا بات ہے, منزل سب کی ایک ہے کیونکہ بنے سب ایک ہی مٹی سے. اللہ کے رسول غار ہیرا میں جب اللہ کی تسبیح اور تجربی کرتے بیٹھے تھے تو روح الامین حاضر ہوئے اور کہا کہ اے محمد مبارک ہے, تم کو اللہ نے اپنا رسول چن لیا ہے اور میں جبرائیل ہوں. اور کہا کہ پڑھ. آپ نے فرمایا مجھے پڑھنا نہیں آتا, تو اپنے سینے سے ہمارے پیارے نبی کو زور سے کھینچا 3 بار اور کہا کہ پڑھ. کہا اقرا
اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. الذي علم بالقلم کلم الانسان ما لم یعلم کلا ان الانسان لیطغی. یہ آیات وہی قرآن کی ہمارے پیارے نبی پر نازل ہوئی. یہ قرآن کی ابتدا ہے, یہ قرآن کی ابتدا ہے. اور کہتے ہیں کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے مٹی کے خون کے لوتھڑے سے انسان کو بنایا. پڑھ, تیرا رب بڑا بزرگی والا ہے. اس نے انسان کو قلم کے ذریعے وہ سب کچھ سکھایا وہ نہیں جانتا تھا. اور ہمارے رب نے ہم کو یہی سکھایا ہے کہ میں نے تم کو پیدا کیا ہے, میں نے تم کو پیدا کیا ہے انسان, میں نے تم کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. میں یہ کائنات تیرے تابع کر دی آدم کی سنتان, تو اس کی نگہبانی کر. میں نے تجھے اپنا خلیفہ بنا کے زمین پر بھیجا ہے. کلام پاک کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ نے ارادہ کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں. اپنا خلیفہ زمین پر بھیجا. فرشتوں نے منع کر دیا. فرشتے جانتے تھے, کہتے تھے کہ انسان کتنا فساد کرے گا, اس کو زمین پر مت بھیجیے, آپ کی تابعداری کے لیے ہم ہیں. لیکن رب العالمین کو, اس پروردگار عالم کو ہمارے پیارے نبی کی امت چاہیے تھی. امت کے لیے ہم کو بھیجا ہے. اور یہ کوئی نہ سمجھے کہ مسلمان ہی ہمارے نبی کی امت ہے, ہم بھی امت ہی